خداوند عالم ہمارے مزاج کو ایسا بنا دے. کیسا؟ کل میں نے عرض کیا تھا سفیر حسین کوفہ میں اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے، شہید کر دیے گئے. اور اس کے بعد امام حسین کے تمام ساتھیوں کو، اولاد کو، اصحاب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، حسین کو تنہا کر دیا گیا. اے کاش یہ سفیر حسین کی تنہائی، اے کاش یہ امام حسین کا تنہا رہ جانا، امام حسین کا نہیں، تقریباً سبھی ائمہ کا تقریباً تنہا رہ جانا. تنہائی سے میری کیا مراد ہے؟ تنہائی سے میری مراد یہ ہے کہ اتنے ساتھی بھی نہ تھے کہ جن کے بارے میں امام فرماتے ہیں اگر میرے پاس اتنے بھی مخلص ہوتے تو میں قیام کرتا. باقی ائمہ ہمارے ان محرم کے بابرکت ایام اس طرح نہ گزر جائیں کہ ہماری حالت تبدیل نہ ہو، اور ہمارے زمانے کا امام جب ہماری زندگیوں کو دیکھے، ہماری شخصیات، ہماری عادات، ہمارے مزاج کو دیکھے، اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے. علماء فرماتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم منتظر ہیں، اگر واقعاً شعور و بصیرت کی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا ہم منتظر نہیں ہیں، امام ہمارے ٹھیک ہونے کے منتظر ہیں، ہمارے بامعرفت ہونے کے، ہمارے شعور اور بصیرت والے مومن بننے کے منتظر ہیں کہ جس کا دین اس کی زبان تک نہیں ہوتا، جس کا دین اس کے وجود پر اس طرح نافذ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے، وہ کوئی عمل کرتا ہے، اس کا عمل دیکھنے والوں کو گواہی دیتا ہے کہ یہ نظام توحید کا پرستار اور ایک خدا کا اطاعت کرنے والا اور اسی کی عبادت کرنے والا، یہ اس کا بندہ ہے، اس کا عمل گواہی دیتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے.